ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، جولائی کی 16 اور محرم الحرام کے 9 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ نویں محرم الحرام کے موقع پر شہادت قمر بنی ہاشم حضرت علمدار عباس علیہ السلام کی مناسبت پر عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ضلع کرگل میں بڑے پیمانے پر علم حضرت عباس علیہ السلام کے جلوس برآمد کیے گئے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑا جلوس علم حضرت عباس علیہ السلام جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام برآمد کیا گیا۔ جلوس میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی اور زنجیر زنی کر رہے تھے، جو شہر کے مختلف چوراہوں سے گزرتے ہوئے احاطہ اسلامیہ سکول میں اختتام پذیر ہوئے۔ اسی طرح امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل سے وابستہ جلوسوں میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کرنے کے علاوہ عالمی استکبار اور یزید وقت امریکہ و اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسی طرح فلسطینی اور غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں نعروں سے پورا فضا گونج اٹھے۔ جلوسوں کو احسن طریقے سے اختتام تک پہنچانے کے لیے بسیج امام اور اسلامیہ سکول کے رضاکاروں کی جانب سے شاندار خدمات انجام دے رہے تھے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی حفاظتی انتظامات سمیت پینے کے پانی، صحت، صفائی ستھرائی کو لے کر مناسب انتظام رکھے گئے تھے۔ ادھر شہر کے جگہ جگہ رضاکاروں کی جانب سے مشروبات سمیت کھانے کا انتظام رکھے گئے تھے۔ تاسوعہ حسینی کی مناسبت پر ضلع کرگل کے سانکو، دراز اور شکر چکتن سب ڈویژنوں کے علاوہ ضلع کے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ مجلس اعضاء اور جلوس علم شریف برآمد کیے گئے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر کے بعد سب سے بڑا جلوس سب ڈویژن سانکو میں برآمد کیا گیا، جہاں انجمن صاحب زمان اور مرکز تبلیغات امام رضا علیہ السلام نے دوسرے سال بھی مشترکہ جلوس اعضاء برآمد کیا گیا۔ جلوس میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کر رہے تھے۔ جلوس میں علم حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فلسطین کے پرچم بھی بلند کیے گئے۔ جلوس زینبیہ تھان سے برآمد ہو کر خمینی چوک سے ہوتے ہوئے علمدار چوک سے پارک میں داخل ہوئے، جہاں علماء کرام نے اس دن کی مناسبت پر روشنی ڈالی۔ یاد رہے گزشتہ سال 9 محرم الحرام کو سب ڈویژن انتظامیہ کی مداخلت پر انجمن صاحب زمان اور مرکز تبلیغات امام رضا نے 9 محرم الحرام کو مشترکہ جلوس برآمد کیا گیا تھا، جس کو عوامی سطح پر بڑی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ جلوس کو آسان طریقے سے اختتام تک پہنچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے مناسب انتظام رکھے گئے تھے، جبکہ رضاکاروں کی جانب سے سانکو بازار میں جگہ جگہ مشروبات اور سبیلیں دستیاب رکھے تھے۔ موصولہ خبروں کے مطابق تھزگام سانکو علاقے میں آج علم حضرت عباس علیہ السلام کے جلوس برآمد ہوا، جو تھزگام امام بارگاہ سے برآمد ہو کر لالوں امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوئے۔ تاسوعہ حسینی کی مناسبت پر سب ڈویژن سانکو کے جن دیگر علاقوں میں آج جلوس علم حضرت عباس برآمد کیے گئے، ان میں برسو، تیسرو اور ٹی ایس جی کے نام قابل ذکر ہیں۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے جلوسوں و مجالس اعضاء کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین ہل کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے اور ایس ایس پی کرگل شری رام آر نے گزشتہ شام کرگل قصبے کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کرگل شہر میں 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوسوں کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی گئی مجموعی انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آل لداخ گونپا ایسوسی ایشن کا ایک وفد نامزد کونسلر کنچک سفیل
کی سربراہی میں چیئرمین ہل کونسل نے ٹاشی گیلسن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفد نے چیئرمین موصوف کو سمگرا شکشا ابھیان کے تحت تقرر کردہ بوٹی زبان کے اساتذہ کی تنخواہوں سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا، جس پر چیئرمین نے معاملے کو مرکزی وزارت کے ساتھ اٹھانے اور اسے جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سلطنت عمان کی امام علی مسجد میں مجلس اعضاء کے دوران دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں کم از کم اب تک 4 افراد کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ میڈیا ذرائع نے عمانی پولیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ دارالحکومت مسقط کے علاقے وادی الکبیر کی امام علی مسجد میں پیش آیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مسجد کے قریب واقع ایک حسینیہ میں پیش آیا، جہاں مجلس اعضاء جاری تھی اور 700 سے زائد افراد وہاں موجود تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد درجنوں میں بتائی جاتی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق مسجد میں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کے افراد تھے۔ جائے وقوع پر موجود بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ نواخوانی کے دوران مختلف جہات سے عزاداروں پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد وہاں موجود لوگ یا حسین کی صداؤں کے ساتھ محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سیکورٹی حکام اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، تاہم حملہ آوروں کی تعداد اور ہلاکت سے متعلق معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات اور طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں، جبکہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے شہریوں کے خلاف قتل عام کے مزید 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں 80 فلسطینی شہید ہوئے اور 216 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے ممنوعہ ہتھیاروں کے استعمال سے شہداء اور متاثرین کی جلد اور جسم بری طرح جھلس گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان کے مطابق غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے اب تک 38,664 شہید اور 99,097 زخمی ہو چکے ہیں، اور اس طرح شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد 1,27,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔